جب اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو حضرت موسیٰ کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ جاؤ اور فرعون کے دربار کے اندر یہ پیغام پہنچاؤ، تو وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. زبان میں لکنت ہے، قرآن کے مطابق، بائبل کے مطابق حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی. بہر صورت وہ جب گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو 7 قرآن کے مطابق 7 عجوبے دیتا ہے، 7 کرشمے دیتا ہے، کرشمات اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو آپ کے لیے یہ دعا بالکل 100% زندگی بھر کے لیے، اور خاص طور پر اس موقع سے اس کو اہمیت سمجھنے اس کی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اور یقیناً علم کے اعتبار سے کھول دے. اور سینہ کاہے کے لیے کھلتا ہے؟ رب یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اور آپ نے اس سینہ کھول کر آپ نے علم حاصل کیا، مگر اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کبھی بھی کہ آپ عالم ہو گئے، کیونکہ ان اساتذہ نے، اور تعلیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ دروازے کھولے آپ کے لیے صرف، پھر آپ کو دروازے کھولنا سکھا دے کہ یہ ہینڈل کس طرح گھومتا ہے اور کس طرح دروازہ کھلتا ہے. اور علم کا حال تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے اپنی ایک گفتگو کے اندر کہا کہ آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ علم تو اب بہت کچھ تم نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اظہار کر دیا، تو علم تو اب انسان کی دسترس میں آ گیا. تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک لائبریری کا دروازہ کھولا ہو جس میں ہزاروں اور دروازے ہوں، اور اس لائبریری کا بھی دروازہ کھلا ہے تو اس میں ایک کتاب ہاتھ آئی ہے جس کتاب کی کچھ زبان ہماری سمجھ میں آئی ہے، باقی جتنی کتابیں ہیں ان کی زبان بھی ہمیں معلوم نہیں، اور اس کے بعد بھی ہزاروں لائبریریز ہیں. تو علم اللہ کی کائنات میں بہت بڑا ہے، اور انسان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. تو علم تو عالم مت سمجھنا، علم کے حوالے سے انکساری رکھیں. ایک کتاب ہے جو اس کا میں مستقل ذکر کرتا رہتا ہوں، ایڈم گرانٹ کی تھنک اگین. اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کس انداز سے، میں اپنے متعلق جب سوچتا تھا تو مجھے یہ خیال تھا کہ میں کہیں پھنس جاتا ہوں اور میرے ارادے بالکل منجمد ہو جاتے ہیں اور میں بدل نہیں پاتا ہوں، تو کیوں؟ تو اس کے اندر اس نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، اس کے اندر سے ایک یہ بھی ہے. اس نے یہ کہا کہ ایک تو اس بات کا احساس رکھو کہ آپ جہاں پہنچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے. آپ اور میں ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لاکھوں میں ایک آپ لوگ ہیں. The number of educated people in Pakistan is so small کہ آپ ایلیٹ ہیں ماشاءاللہ. آپ 1-2% میں بھی کے اندر ہیں اور خوش قسمت ہیں. یعنی آپ کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے 2.80 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں کے باہر ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ کتنا بڑا آپ کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. تو یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے. یو ڈنٹ ڈیزرو دیٹ. اور لہٰذا آپ یہ محسوس کیجئے کہ آپ ایسے جوتوں میں آپ نے پیر رکھا ہے جو انگریزی میں کہا جاتا ہے the foot is smaller than the shoe you put in. تو لہٰذا you have to rise to the occasion. ایک بات. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ایک تو اپنی انکساری رکھو. اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں کم کر تاکہ میں آپ کے سامنے بچھا رہوں. یہ بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، ان کی دعا یہی ہے کہ مجھے اپنی نظر میں کم کر اور دوسروں کی نظر میں مجھے بڑا کر. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کو پورا بھی کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ان کا ذکر ساری دنیا میں آج تک چل رہا ہے، مگر اپنی نظر میں. تو تھنک اگین کا ایک دوسرا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ انکساری دکھاؤ. انکساری اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی، اور انکساری اس بات سے کہ آپ کو علم نہیں ہے کسی چیز کا، آپ علم چاہتے ہیں. تو علم کی تلاش جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی دعا کا پہلا فقرہ جو تھا، پہلی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام آسان کر. بچوں کتنا ضروری ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں کہ آپ کے اب آئندہ کے زندگی میں آپ کام کرنے نکلیں گے تو آپ کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کرے. واحلل عقدۃ من لسانی. آپ کورسز سیکھتے ہیں آج کل، پڑھائے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوں، اور کمیونیکیشن سکلز ہی میرا اور آپ کا تعلق ہے.
اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے مجھ سے تو میرا آپ کا تعلق بڑا محدود ہو جاتا ہے، بہت ہی محدود ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی بات کس طرح سے کہو، کس طرح سے لوگوں تک پہنچاؤ، الفاظ کا چناؤ کی احتیاط رکھو کہ غلط فہمی نہ ہو۔ جو مجھے مستقل، میں ٹی وی پر انٹرویو دیتا ہوں، کہتا کچھ ہوں، سمجھا کچھ جاتا ہے، خبریں کچھ اور لگتی ہیں۔ تو میرے ساتھ تو مسلسل یہ واقعہ ہے، یہ میں دعا اسی لیے پڑھتا رہتا ہوں کہ میری بھی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوں۔ روزانہ کی انسان کی زبان بڑی محدود ہے، 6-7 ہزار الفاظ ہیں جس کے اندر وہ لاکھوں اپنے جذبات کی عکاسی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا پرابلمز ان کمیونیکیشن دنیا میں جنگوں کی باعث بنتے ہیں، فوبیاز اور پرابلم۔ اور فوبیاز یہ کہ یہ کیا سوچ رہا ہوگا، کہہ کچھ رہا ہے، سوچ کچھ اور رہا ہے، کرنے کی نیت کچھ اور ہے۔ تو وحد العقدۃ من لسانی، میری زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولے، ویفقہوا قولی، مگر اور ساتھ ساتھ آخری بات کہ جو میں کہوں اس کا اثر بھی ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں کہ میں آج یہاں آپ کے سامنے تقریر کر کے چلا جاؤں اور اس کا اثر کوئی نہ ہو۔ تو صرف اس بات کی خوشی ہوگی کہ تقریر کر لی، آپ سے بات پہنچا دی، مگر اگر اثر نہیں ہوا اس بات کا تو میں سمجھتا ہوں میرا یہاں آنا اور یہاں سے چلے جانا بھی بیکار ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ دن ہے آج کا دن جس کے اندر اس طرح سے میں سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں ان کو اس ذمہ داری کا احساس دلاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان امت کے اوپر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کروں تو کس وجہ سے، خاص طور پر کیونکہ میری جتنی ملاقات پروفیسر انیس احمد صاحب کے ساتھ پہلے پرانی ہے اور اس پریسیڈنسی میں آنے کے حوالے سے کے بعد رفاق کے حوالے سے ہوتی رہی ہے، تو میں آپ کی یونیورسٹی کی سوچ سے بڑا متاثر ہوں کہ کس طرح سے بڑا متاثر ہوں۔ میں نے ان سے یہ ذکر کیا، دو چار ڈائریکشنل سوچیں ہیں جن سے میں متاثر ہوں۔ ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے، کیونکہ وہاں ایک پاکستانیت کے اعتبار سے اور پاکستان کے اہم مسائل کے اعتبار سے مختلف لوگوں کو جوڑا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے۔ اور رفاع انٹرنیشنل سے کہ کہاں اچھے اقدار بھی آپ کے علم کے ساتھ آپ کو دی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اصل میں نے تو ان سے یہ بھی سوال کیا، اور این ڈی یو جاتا ہوں جب بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کا ریفلیکشن دوسری یونیورسٹیز کو لینا چاہیے، اور لے بھی رہی ہیں، مگر اس کی رفتار تیز ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں مجھے یہ خیال ہے، یہ بھی کیفیت تھی مگر اب بڑھ گئی ہے کہ علم کی طاقت اور عقل کی طاقت پر دنیا ایک دوسرے پر اپنا زور، چاہے انٹلیکچوئل اچھائی کا زور ہو یا برائی کا زور ہو، تو اس کی ہی بنیاد پر چلے گا۔ اچھا، جب اگر صرف یہ بنیاد رہ گئی، معدنیات اور ذخائر اور نیچرل ریسورسز سے کہیں زیادہ اس بات کی اب دنیا میں قدر ہے کہ انسان کی عقل کی ضرورت ہے، ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، ریسرچ کے اندر ضرورت ہے۔ اور ریسرچ میں نے آپ سے بتایا کہ آپ کو اشیر کا بھی علم نہیں ہے، مگر اے آئی اور آئی ٹی اور اس اعتبار سے آپ کی دسترس میں یہ ٹیلی فون اور یہ اسمارٹ فونز اور یہ اسمارٹ کمپیوٹرز نے علم جب آپ کے پاس لے آئے ہیں، تو اس وقت یو آر آن آلموسٹ اے لیول پلینگ فیلڈ۔ پہلے تو علم حاصل کرنے کے لیے سب آپ کے اساتذہ میں بہت سارے لوگ خود باہر جاتے تھے، ان کے خاندان کے اوپر جو فائنینشیل بوجھ ہوتا تھا وہ اٹھاتے تھے، اور جا کر علم حاصل کر 3-4 سال بعد، 5-6 سال بعد واپس آتے تھے۔ امیجن کریں کتنا ٹائم لگتا تھا، اور پھر آ کر یہ پڑھاتے تھے۔ اس وقت یہ 5-6 سال کی وقفے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو لہٰذا میں پاکستان کو یہ کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس سے اچھا موقع نہیں ہے، اس سے بہتر شارٹ کٹ نہیں ہے کہ دنیا میں علم کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک آن لائن ایجوکیشن پالیسی ہے جو کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے، کہ اس کو جلدی اس کو نوٹیفائی کریں تاکہ یہ ادارے اس کو اٹھا سکیں۔ تو لہٰذا یہ جو طاقت ہے، یہ جو اب آپ کی انڈیویجول طاقت ہے، آپ سٹرکچرڈ لرننگ سے اب باہر آئے ہیں۔ آپ کی اکثریت اب ہائر لرننگ میں شاید نہ جائے، مگر ہائر لرننگ، سٹرکچرڈ ہائر لرننگ میں نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ آپ کی ہائر لرننگ مسلسل ہوتی نہ رہے. میں اپنی گواہی دیتا ہوں, یہ سارے اساتذہ اپنی گواہی دیں گے کہ جو انہوں نے اسٹرکچرڈ لرننگ میں حاصل کیا تھا اس سے کہیں زیادہ یہ بعد میں زندگی میں حاصل کرتے رہے. تو لہٰذا یہ جو راستہ ہے اس کے اندر میری خواہش یہ ہے کہ پاکستانی تیزی سے بھاگے. جب اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس کے اندر رکاوٹیں جب موجود نہ ہو تو یہ دنیا کے وہ زمانہ آ گیا جس کے اندر آپ کو ترقی کے راستے میں کئی دہائیاں نہیں گزارنی پڑیں گی. میں ایسے ممالک سے واقف ہوں جنہوں نے آزادی پچھلے 1-2 دہائیوں میں حاصل کی. ایک کی مثال دیتا ہوں, ایسٹونیا. ایسٹونیا کا فٹ پرنٹ آن اے نمبر آف ایشوز از فار بگر دین اٹس پاپولیشن. نیدرلینڈس کا فٹ پرنٹ فار ایگزامپل ان ایگریکلچر 19 گنا پاکستان سے چھوٹا ملک, 19 گنا چھوٹا ملک. پانی کی پہلے بہتات تھی, اب قلت. اس کے باوجود سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ٹو دا ورلڈ, سیکنڈ بگ, 19 گنا چھوٹا پاکستان سے. آپ صرف تصور کیجئے. اور ایسی کوئی کاپی رائٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کے پیچھے 3-4 عناصر ہوں گے. علم ہوگا, علم کی ڈائجسشن ہوگی, اور اس کے اوپر عمل ہوگا. یہ تینوں چیزیں پاکستان کے اندر ان کی کسر ہے. مگر بچوں, آپ سے میں گزارش کرتا ہوں, آپ سے التجا کرتا ہوں, اور میرے چند مہینے اس آفس میں رہ گئے ہیں تو آلموسٹ آپ سے بھیک مانگتا ہوں, کیونکہ پاکستان کی ترقی کی بنیاد اس کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے. یعنی یہ بیٹن جو ہے, جو بزرگوں کے پاس ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو لہٰذا دنیا کے اندر ترقی کرنے کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے ممالک اتنے بڑے بڑے فٹ پرنٹس کے ساتھ, بیکاز علم حاصل کیا, اچھے ڈیسیشنز کیے, اور اس کے اوپر عمل کیا. یہاں ڈیسیشن میکنگ بھی سلو ہے. اگر میں کچھ چیزوں کے اوپر نشاندہی کروں, جو میرے 4-5 سال کا تجربہ یہاں پر ہے, بہت سلو ڈیسیشن میکنگ. یعنی کوئی چیز, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کمپیوٹنگ کے اندر پالیسی آن ڈیٹا اینڈ کمپیوٹنگ, جو ڈیٹا سیکریسیز اینڈ ایوری تھنگ, انڈیا نے 2012 میں پاس کی, پاکستان نے 2022 میں پاس کی. یہ فرق ہے. 10 سال کوئی دنیا کے ممالک انتظار کریں گے؟ اس فاسٹ فیس دنیا کے اندر کوئی انتظار نہیں کرتا. تو لہٰذا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کسر علم حاصل کرنے کی جو آپ کریں گے, اور کسر حکومت پاکستان اور سیاستدان پاکستان کے, کہ وہ جلدی اس کو ڈائجسٹ کر کے نکالیں. میں لوکنگ ایٹ آن لائن مثال کے طور پر, میں نے 2007 میں اس کا شنزن میں تقریر کی تھی کہ وہ نالج جو ویڈیو ٹیسٹ پر یونیورسٹی آف میشیگن, جو میرا الما میٹر تھا, 75 میں میں نے ماسٹرز کیا, جو وہاں موجود ہے وہ آج میرے ڈاکٹروں کو یہاں مل جائے. رفا کا بھی ایک ڈینٹل سکول ہے ماشاءاللہ, تو آج مل جائے تو میرا ڈینٹسٹ دنیا کا بہترین ڈینٹسٹ آج بن جائے گا 2007 میں. اور ابھی تک کوشش کر رہا ہوں. یہ تو کووڈ کا بھلا کووڈ کی وجہ سے ہوا, جہاں اتنے نقصانات ہوئے کووڈ کی وجہ سے ہوا کہ یہ ہم نے اپنا دماغ کھولا تاکہ ہم آن لائن ایجوکیشن کے اوپر بات کریں. کووڈ سے مجھے یاد آیا کہ دیکھیں بچوں, بہت اس بات کا ذکر رہتا ہے کہ پاکستان اچیو کچھ نہیں کرتا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وہ مثال ہے کووڈ کی, جو میں آپ کی آخر میں ہمت بڑھانا چاہتا ہوں, کہ کووڈ وہ مثال ہے جس کی بنیاد پر پاکستان واز آلموسٹ 5th most efficient country in the world to have handled COVID. 5th most efficient. اچھا, اس کے پیچھے ذرا سا عوامل دیکھ لو تو آپ کو اس ملک کا ملیز کا اندازہ بھی ہو جائے گا, جو بیماریاں ہیں, اور کیا کرنا چاہیے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا. کووڈ میں ہوا یہ کہ ہمارا ایک تجربہ تھا پولیو کا, جس کی بنیاد پر پولیو کی ڈائگنوسس, سیویج کے اندر سیمپلز مل گئے تو اس جگہ پر فوکس جا کر ویکسینیشنز کی جاتی ہیں. ایک پولیو کا ہمارا ایڈریسنگ ڈیزیزز کا ایک ڈیٹا تھا اور تجربہ تھا ایک. دوسرا یہ کہ ملک اور قوم نے یہ طے کیا کہ سارے ملک کو بند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بے روزگاری بہت بڑھ جائے گی, یہ فیصلہ ہوا. تیسرا یہ کہ ایک ادارہ بنایا گیا جس میں ٹوٹل کوآپریشن, فوج کا بریلینٹ, فوج کا, بیوروکریسی کا, ڈاکٹروں کا, روزانہ میٹنگ کر کر ایمرجنسی کے طور پر ٹوٹل کوآپریشن. اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ دنیا میں مساجد بند رہیں, پاکستان نے مساجد کھولے رکھی.
تو اللہ کی برکت بھی آئی۔ 4 چیزیں ہیں اس ملک کی۔ لوگوں نے بڑے تانے دیے، لوگوں نے کہا کہ عارف علوی تمہارے اوپر جو اتنی اموات ہوں گی تم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر کر علماء سے اور مشائخ سے جب بات کی تو 3 چیزوں کی پابندی کے ساتھ، ماسک پہنو، ہاتھ دھو، فاصلہ رکھو سے مساجد ہم نے کھلی رکھی۔ تو آپ یہ دیکھیے the 5th بیسٹ پرفارمنس۔ تو کیا چیزیں میں نے حاصل کی وہاں سے؟ کوآپریشن، سب مل کر ڈیٹا اور علم کے اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ۔ تیسرے اللہ پر بھروسہ ہے، اور ایک یونٹی کے ساتھ کام کرنا۔ تو میرے دوستوں، بچوں، پاکستان کا ڈائریکشن یہی ہے۔